خدا کی قسم ایک مفتی فاروق ہی نہیں ہے بلکہ ہم سب جو سینہ تان کر کے عظمت رسول کے لیے سامنے آ جائیں گے. تم تھاری نہیں جیل کے دروازے کھول دو. بچے بھی آئیں گے, بچیاں بھی آئیں گی, خواتین آئیں گی. ہم دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں خدا کی قسم, مگر عظمت رسول پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آج ہم آئے کیوں یہاں پر ہیں, ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور چونکہ یہاں پر ہماری حکومت کے اہلکار, نمائندے اور تمام ایجنسیوں کے افراد بھی ہوں گے, ان تک یہ بات ہم بالکل واضح الفاظ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز وہ ہے نبی کی ذات. اور نبی کی ذات اس لیے عزیز ہے کہ قرآن جو دستور عمل ہے مسلمانوں نے تمام لوگوں کے لیے, اس قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر تم سچے پکے مومن بننا چاہتے ہو اس نبی سے محبت کرو. اور اس تمام کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ قرآن نے کہا یہ نبی کی زندگی کے اندر ہے. نہیں, نبی نے جیسا کیا ویسا کرنا ہے. بہرحال مسلمانوں کا ایک تعلق نبی کے ساتھ میں ہے, اور قرآن نے یہاں پہ گن کے کچھ چیزیں بتائی ہیں. 5 قسم کے لوگ بتائے ہیں, اور پھر جو ہے دنیا کی 3 چیزیں بتائی ہیں, مال اور تجارت اور یہ مکان. یعنی اگر تمہارے سینے کے اندر ان 5 قسم کے لوگوں کی محبت زیادہ ہے, کس سے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ, اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ. ان 3 چیزوں سے زیادہ محبت ہے آپ کو ان 5 قسم کے لوگوں سے. کون کون تھا؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم, تمہارے ماں باپ, تمہارے اولاد, تمہارے بھائی بہنیں, تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ. یعنی 5 قسم کے لوگوں سے اگر آپ کی محبت زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے, تو فرمایا کہ تم انتظار کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری جان پر آئے تو کوئی بات نہیں, ہمارے اولاد کٹ جائے تو کوئی بات نہیں, ہمارے اموال کو ضائع کر دیا جائے کوئی بات نہیں, ہمارے خاندان کو ختم کر دیا جائے کوئی بات نہیں, لیکن واضح طور پر سن لو, اگر نبی کی ذات پر حملہ ہوگا تو یہ مسلمان جو ہے صف اول کے اندر یہ علماء کرام کھڑے ہوں گے, ان کے پیچھے نوجوان ہوں گے اور بزرگ ہوں گے, وکلا ہوں گے اور تاجر لوگ ہوں گے, پروفیسر ہوں گے, سارے لوگ آئیں گے. بلکہ ابھی گھروں کے اندر مائیں بہنیں انتظار کر رہی ہیں کہ کب ہمیں آواز دی جائے گی, ہم اپنے مکان مال جائیداد سب چھوڑ کر کے ننھے بچوں کو ہاتھوں میں لے کر کے نبی کی عظمت پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہماری مسجدوں کے اماموں کو کاٹا گیا ہے. اسی ملک کے اندر ہمارا جو ملک ہے وطن عزیز ہندوستان کے مساجد میں جا کر کے ہمارے عالموں کو, ائمہ کو, سادات کو, مشائخ کو ذبح کیا گیا ہے. مسلمان بے ضمیر و بے غیرت نہیں ہو سکتا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایمان پر, اسلام پر, قرآن پر, نبی کی ذات پر حملہ ہو جائے گا, مسلمان لاکھ پر دنیا کو اور چھوڑ کر کے میدان میں آ کر کے خود اعلان کر دو, آؤ کتنا کاٹنا چاہتے ہو, ہمارے سینے تیار ہیں. یہ کسی دنیا کی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. اس قرآن کے نام پر ایسے مسلمان ملیں گے جو یہ کیسا دعویٰ کرتے ہیں قرآن پر حملہ ہوگا ہم جان دیں گے. ہم آگے بڑھ کر کہتے ہیں اگر تم قرآن کو سینے سے بسانا چاہتے ہو, اس قرآن سے پہلے عظمت صاحب قرآن کو بھی تو دیکھ لو. تم بھولے ہوئے ہو, ہم برداشت
ہم برداشت کر سکتے ہیں سب کچھ چھن جائے، مگر خدا کی قسم اعلان کر کے بتاتے ہیں ہم ملک کے اندر امن تو چاہتے ہیں، سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اتحاد تو چاہتے ہیں، بھائی چارہ تو چاہتے ہیں، لیکن اس بات پر سوال قائم کرتے ہیں کہ ایسا درندہ انسان جو مذہبی لباس پہن کر کے مذہبی مقامات پر کھڑے ہو کر کے بابا کے دوہل جو ہے نبی کی گستاخی کرتا ہو، اس کو پروٹیکشن مل جائے، سوشل میڈیا کو کوریج دے دے، اور اس کو آج تک پورے ملک کے اندر کونے کونے میں مظاہرے ہو رہے ہیں مگر کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ وہ سانڈ کیوں گھوم رہا ہے؟ اگر ملک کے وفادار بننا چاہتے ہو، ملک کے اندر امن لانا چاہتے ہو اور اتحاد کی تم صحیح سچے دائی ہو، تو ایسے بدتمیز جاہل قسم کے گنوار بولی مارنے والے مذہبی لباس میں مذہبی مقام پر گندی زبان استعمال کر بھوکنے والے انسان کو گرفتار کیا جائے اور کنڈیشنل طور پر مکمل طور پر اس کو جیل کے اندر ڈالا جائے اور پھر زندگی بار باہر نہ آئے۔ جب بھوکے گا تب تک ملک کے اندر فساد شر ہوگا۔ لہذا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس شخص نے مذہبی لباس کیوں پہنا؟ اس کو چاہیے تھا مذہبی لباس پہن کر کے مذہبی مقامات پر اپنے مذہب کی بات کرتا، مذہب کے فالوور کو سمجھاتا، امن و سکون کی بات کرتا، لیکن تعجب ہے تجھے یہ اجازت کیسے مل گئی اس لباس میں آ کر کے اس مذہبی پوتر مقام پر ہو کر کے ہمارے بانی اسلام کے خلاف گندی زبان استعمال کرتا ہے؟ اور یقیناً اگر ایسے افراد کو قانونی کارروائی کر کے جیل میں نہ ڈالا گیا تو ہم ایسے افراد کی زبان کو کھینچ کر کے باہر لائیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ہمارے آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ علماء کرام تو انشاءاللہ سادات مشائخ کھڑے ہیں، کیا آپ لوگ بھی اگر ناموس رسالت پر حملہ ہوتا رہا جیسے اس کے چیلوں نے کیا، لگاتار ہو رہا ہے، مساجد بھی پامال ہو رہی ہیں، قبرستان بھی توڑے جا رہے ہیں، خانقاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، اگر ایسا ہوتا رہا وقت آ گیا، ابھی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے گندے عناصر کو ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں، ملک کے کسی آئین کی آئین شکنی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ملک کے خلاف نہیں، قوم کے خلاف نہیں، مذہب کے خلاف نہیں، رنگ کے خلاف نہیں، نسل کے خلاف نہیں، کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم کرمنل انسان نہیں بلکہ کرمنل وہ جو ہے جانور نما ایک انسان سامنے آیا ہے اس کے خلاف ہے۔ اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے۔ بصورت دیگر یہ تمام علماء کھڑے آپ کو آواز دیں گے، مجھے بتاؤ کیا یہ علماء تنہا ہے یا آپ ان کے ساتھ میں رہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اور کیا اکیلے آؤ گے جب نام رسالت پر جو ہے حملہ ہوگا؟ اکیلے آؤ گے یا کہ بزرگوں کے لاؤ گے؟ اپاہج بھی آئیں گے، لنگڑے بھی آئیں گے، لولے بھی آئیں گے، اندھے بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، بچیاں بھی آئیں گی، خواتین آئیں گی۔ ہم دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں خدا کی قسم، مگر ہمارے رسول پر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ کرنا چاہا انہوں نے کہ مسلمانوں کی بڑی آواز پنچ کے اندر مفتی فاروق صاحب کو فائل لگا کر کے ان کو ڈرا دیا جائے تاکہ زبان نہ کھولیں۔ آپ نے غلط راستہ اختیار کیا ہے۔